एक मरतबा फिर से तमाम हाजरीन को खुश आमदीद वीनस HD की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन पुर्रौनक रमज़ान में नशरियात को आगे बढ़ाते हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं दो भाई, और वो दो भाई कैसा पढ़ते हैं, कैसी मनकबत, कैसी नात हमें सुनाते हैं। एक्सपर्टीज़ इनकी सुनकर हमने इनको मधु किया। हमारे साथ आगे इस ब्रेक में हमारे साथ बासित अली खान और उबैद अली खान मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों यंग भाइयों का। और मेरी ये ख्वाहिश है कि आगाज़ ही नाते रसूल मकबूल से या मनकबत से किया जाए। तो बिस्मिल्लाह। इजाज़त। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। बारे दीगर सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। जहाँ हुसैन वहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। जिसे नसीब नहीं हुए अहले बैत रसूल, जिसे नसीब नहीं हुए अहले बैत रसूल, उसे नसीब कहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। अज़ान में अली अकबर ने ला इलाहा कहा। अज़ान में अली अकबर ने ला इलाहा कहा, तो आज तक है जवाना सुभान इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। अली की तेग से तारीख पूछिए सबकी। अली की तेग से तारीख पूछिए सबकी। पढ़ा था किसने कहा सुभान अल्लाह। इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा
صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت سبحان خوب، اللہ، بہت سبحان خوب۔ اچھا، تو جی، وقفے جی، سے آپ پہلے کنٹینیو جیسے کہ ہم نے علامہ صاحب سے گفتگو کری بیوہ کے حقوق کے بارے میں، علامہ صاحب میں چاہتی ہوں کہ آپ یتیم کے حقوق کے اوپر بھی تھوڑی روشنی ڈالیں تاکہ عوام کو اور تمام سننے والوں کو بھی یتیم کے حقوق سے بھی تھوڑا اور رسول اللہ پتہ صلی اللہ چلے۔ علیہ وآلہ وسلم نے تو اسپیشل اللہ علیہ مطلب تنقید کی، تلقین کی کہ یتیموں کے حقوق کا خیال رکھا جائے، تو معاشرے کو اس سے کیا انسپائریشن ملتی ہے؟ کیسے یتیموں کو مطلب ان کے حقوق اور ان کی پراپرٹیز اور ان کے جو شرعی حقوق ہیں ان کا کیسے تحفظ کیا جائے؟ حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس کسی نے اگر کسی یتیم کی پرورش کری تو آپ نے فرمایا 2 انگلیوں کے درمیان وہ جنت میں ہوگا، آہا، یعنی 2 انگلیاں کتنی نزدیک ہیں، اس طرح وہ آدمی جو ہے جنت کے نزدیک ہوگا۔ اور کہتے ہیں کہ یتیم کے سر پر جو دست شفقت پھیرنا ہے، سبحان اللہ، اس کے سر پر جو ہاتھ پھیرنا ہے شفقت کا، جتنے بھی بال جو ہے اس ہاتھ کے نیچے ہوں تو حسنات و نیکی ہے اس فرد کے لیے جس نے یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ یہ تو کہ شفقت کا ہاتھ پھیرتے ہیں عموماً جب کوئی یتیم ہوتا ہے، بالکل لیکن ایسا اس کے ہی ہے۔ ساتھ ساتھ جو ہے پیغمبر کا یہ جو ہے سیرت رہی ہے، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے کی سیرت رہی ہے، انہوں نے یتیموں کا، مسکینوں کا خیال رکھا ہے، معاشرے کے ٹھکرائے ہوئے افراد کا۔ مثلا ائمہ علیہ السلام کی سیرت کو بھی دیکھتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام جو ہے رات کی تاریکی میں اپنی پشت پر ایک بوری اٹھا کے جا رہے ہیں، اور کسی نے پیچھا کیا، پتہ نہیں یہ علی کیا لے کے جا رہے ہیں۔ جب قریب گئے تو دیکھا وہ افراد جو معاشرے کے ٹھکرائے ہوئے افراد ہیں، جن کے سرہانے جو جھونپڑیوں میں رہتے ہیں، جھگیوں میں رہتے ہیں۔ آج کل کے حساب سے جو غریب ہے وہ تو دوسرے ہیں، لیکن اس دور کے غریب کہ وہ جن کا کیا خدا کے مسکین سوا ہوں گے، کوئی ایسا ہی ہے، پرسان حال نہیں ایسا ہے، ہی۔ ان کے سرہانے روٹی رکھ رہے ہیں۔ تو کہا یا علی جن کے آگے روٹی رکھ رہے ہیں یہ آپ کے ماننے والے ہیں، اگر یہ میرے ماننے والے ہوتے ان کے ساتھ میں نمک بھی رکھتا۔ کیا تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں دیکھیے ایک چیز ہے کہ یتیم کی کفالت جو ہے ہر آدمی کا گٹز نہیں ہے، ہر آدمی کو توفیق نہیں ہے، ہر آدمی کی ہمت نہیں ہے۔ یہاں لوگ سے اپنے بچے نہیں پل رہے ہیں، اپنے بچوں کی تربیت نہیں ہو رہی ہے کہ جائے کہ کوئی یتیم کی کفالت کرے، لیکن جو کرتا ہے وہ ایکسٹرا بینیفٹ بھی پاتا ہے، اس کی زندگی میں سکون آتا ہے۔ بالکل اس کو ظاہر سی بات ہے جب ایک یتیم جو ہے جب کسی کی دسترس میں ہوگا یا کسی کی جو ہے کفالت میں ہوگا اور وہ اس دسترخوان پہ کھائے گا تو یہ دسترخوان زمین والا دسترخوان نہیں ہوگا، یہ عرش والا دسترخوان ہوگا۔ سبحان اللہ، بالکل تو ایسا ظاہر سی بات ہے خدا کی بارگاہ ایسا میں ہی ہے، مقام ہے، کچھ کام ایسے ہیں جو خدا کی بارگاہ میں جلدی جاتے ہیں، ان میں سے ایک کیا ہے یتیم کی پرورش۔ لیکن مسئلہ یہ کہ جب آپ کسی کی کفالت میں لے رہے ہو تو اس کو پھر اپنا ملازم یا غلام نہ سمجھیں۔ بالکل آج مثلا ایک مثال ہے، ایک آدمی جو ہے کیا کرتا ہے تھوڑا سا اپنا قد بڑھاتا ہے کہ صاحب میں جو ہے ایک یتیم کی کفالت کروں گا، لیکن آپ لے کے تو آتے ہیں اس غرض سے کہ اس کی کفالت کریں گے، اس کی پرورش کریں گے، لانے کے بعد پھر آپ اس کو گھر کا ملازم نہ بنائیں۔ ہاں، یہ ایک یہ بھی اندیہ ذہن میں ہے رکھیے گا۔ سوسائٹی کا۔ جی یتیم کی کفالت بہت اچھی بات ہے، ایک یتیم بچہ ٹھیک ہے اس کے باپ کے سر، اس کے سر پر جو ہے باپ کا سایہ نہیں ہے۔ مثلا روایتوں میں جملہ موجود ہے کہ حضرت ابو بکر کا انتقال ہو گیا، اسما بنت امیس ان کی زوجہ ہیں، اب یہ جو ہے اسما بنت امیس مولا علی علیہ السلام کی عقد میں آ گئی۔ محمد ابن ابی بکر جو حضرت ابو بکر کے فرزند ہیں، تو آپ جب عقد میں آئیں اسما بنت امیس مولا علی علیہ السلام کے، تو ابو محمد ابن ابی بکر بھی کیا ہوئے مولا علی کی دست شفقت میں ایسا ہی پلے۔ ہے، ایسا ہی ہے، تو آپ فرماتے تھے محمد میرا بیٹا ہے اگرچہ صلب ابو بکر سے ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کہنے کا مقصد ہے روایتیں ثابت کر رہی ہیں، ہم اپنی طرف سے بات نہیں کر رہے ہیں۔ جی بالکل آج دیکھیے ایک چیز ہے، دنیا جو ہے حقیقت کی طرف جا رہی ہے، حقیقت کی طرف۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اپنے جو آپسی اختلافات ہیں اس کو دور کریں۔ بالکل جو کام آج مسلمان اور مومن کو کرنے ہیں وہ آج غیر مسلم کر رہا ہے۔ مثلا ایک مثال دے رہا ہوں، آپ مثلا اس موضوع سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں لیکن یہ حقیقت ہے، بعض موقع پر ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے۔ آج یہودی ملک، کافر ملک جو ہے جب رمضان آتا ہے وہ 50% جو ہے ڈسکاؤنٹ کرتے ہیں کہ نہیں یہ مسلمانوں کا حرمت کا مہینہ آیا ہے، مگر آج حاجی، غازی، نمازی مکہ مدینہ نام رکھ کے جو دکانیں چمکاتے ہیں اور وہ جو ہے 10 روپے کی چیز جو ہے 100 روپے میں بیچتے ہیں، حقیقت 100 روپے کی چیز 1000 روپے میں بیچتے ہیں۔ تو مجھے بتائیے وہ مسلمان ہونے کا اس کو کیا فائدہ؟ اس سے بولیں تو وہ یہ کہ جواب دیتا ہے ہمیں بھائی ہم نے تو پورے سال کا بجٹ اسی میں سے نکالا رمضان سے۔
تو آپ یہ افسوس کی بات ہے نا، بجا بجا یعنی بجا جو کام مسلمان اور مومن کو کرنے کے ہیں وہ غیر مسلم کر رہا ہے، ایسا ہی ہے، اور غیر مسلم کے کرنے کے وہ ہم کر رہے ہیں۔ ایسے ہی علامہ صاحب آگے اگر ہم بڑھتے ہیں، جیسے کہ نوجوانوں کو بہت سارے شرعی مسائل پیش آتے ہیں، کسی کے دانت سے اچانک خون آ گیا، وہ پریشان کہ میرا روزہ ٹوٹ تو نہیں گیا، میرا وہ روزہ مکروہ تو نہیں ہو گیا، اس پہ بھی اگر آپ لیکن روشنی ایک بات ہے کہ ایک تو ہوتا ہے کہ آدمی خود چھیڑ چھاڑ کرے جس سے جو ہے خون نکل جائے، ایک عمدن خون نکلے تو اس میں تو کلی کر کے وہ سیٹ ہو سکتا ہے، اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا یہ مکروہ کا اور نہیں، ٹوٹنے کا مکروہ تو اس صورت میں اس کا دیکھیں ایک مثال دے رہا ہوں، جیسے روزے کی حالت میں اپنے دانت میں جو ہے وہ تیلی ڈال رہا ہوں، ٹھیک ہے، یعنی خلال کر رہا ہوں اس قسم کا، جیسے مثلا روزے کی حالت میں آدمی ٹوتھ برش جو ہے نا پیسٹ کر رہا ہے، اس سے ظاہر سی بات ہے خون نکلتا ہے۔ کچھ لوگ کے مسوڑے بہت کمزور ہیں ماشاءاللہ، یہاں پر تو خیر بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اکثر لوگ پان کھاتے ہیں، گٹکے کھاتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا کھاتے ہیں، جس کی بنا پر لوگوں کے مسوڑے کمزور ہیں۔ میں ایک یعنی سمجھ لیں کہ 50-60 سال کا آدمی جو ہے، بوڑھا آدمی، وہ جو ہے اس کے مسوڑے پھر بھی مضبوط ہوں گے، مگر آج ہماری ینگسٹر کے دانت مضبوط نہیں ہیں، تو وہ ذرا سا اگر چھیڑا تو وہ کیا ہے، خون نکل آتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے آپ نے اپنی صحت کا تحفظ نہیں کیا، آپ نے اپنی صحت کا خیال نہیں رکھا، یہ ہمارا ایک علمیہ ہے، ہماری ایک جو ہے سمجھ لیں کمزوری ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ایک ہوتا ہے خود سے خون نکلنا، ٹھیک ہے، وہ تو آپ کلی کر کے سیٹ ہو جائیں گے، لیکن ایک ہے آپ چھیڑ چھاڑ کریں، مثلا دانت میں آپ تیلی ماریں، روزے کی حالت میں نہیں کرنا چاہیے آپ کو۔ کچھ کام ایسے ہیں، مثلا ایک مثال ہے جو عمدن انسان سے سرزد ہو جاتے ہیں، جیسے نیند کی حالت میں بندہ مجنب ہو جاتا ہے، معتلم ہو جاتا ہے، احتلام ہو جاتا ہے اس پہ یہ گا وہ اٹھے غسل کرے تو اس کے روزے کے اوپر اشکال نہیں ہے، لیکن اگر خود سے کوئی ایسا کام کیا جس کی بنا پر یہ ہوا سرزد، اس صورت میں روزہ پھر روزے اچھا علامہ صاحب جیسے آنکھ کا روزہ ہے، زبان کا روزہ ہے، ایسی بات کان کا روزہ ہے، جوارے کا ہونا چاہیے ایسے نا۔ ہی ہے۔ ایک مثلا ایک مثال ہے، آپ بھوکے پیاسے ہیں بغیر سارے کام، مثلا وہ کہتے ہیں کہ کسی نے جو ہے کسی کو مارا، وہ خاتون گئی جا کے کھانا لے کے آ گئے، لو بھائی کھانا کھاؤ، بولے بھائی میرا تو روزہ ہے، کہ تمہارا روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہاں تم روزے سے ہو وہاں تم نے کسی کو جا کے مارا ہے، تو کہنے کا مقصد ہے کہ میرے اعضا جوارے روزے رکھیں، میری زبان روزہ رکھے، میں جھوٹ سے اجتناب کروں، میں کسی کو گالی دینے سے اجتناب کروں۔ اچھا میں نے شروع میں عرض کیا جب آپ نے پروگرام شروع کیا تھا کہ روزہ رکھنے کا مطلب لوگ ہائپر ہو جاتے ہیں، یعنی سامنے والے پہ یا معاشرے پہ بہت بڑا احسان کہ جی میں تو روزے سے ہوں، ارے بھائی تم نے روزہ رکھا ہے تو سامنے والا بھی تو روزے سے ہے۔ لیکن ایک مسئلہ جو ہمارے پاکستان میں اور کراچی میں خاص طور پہ درپیش ہے، وہ کیا ہے صاحب، روزے کی حالت میں لوگ گالی دیتے ہیں۔ اگر کوئی روزے دار ہو اور سامنے والا گالی دے، اور اگر یہ آدمی کہے کہ صاحب میں روزے سے ہوں خدا تمہارا بھلا کرے، تو اس آدمی کا تو کچھ نہیں ہوگا جو روزے دار ہے، لیکن سامنے والوں کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ بے شک، کہنے کا مقصد ہے کہ یہ اب ٹھیک ہے ایک آدمی روزہ نہیں رکھتا، ایک تو مجبوری کی وجہ سے مثلا بیمار ہے، تو اس کو بھی چاہیے کہ جیسے بھئی اگر آپ کا پرہیز چل رہا ہے اس کا مطلب تھوڑی آپ سوسائٹی میں بیٹھ کے کھائیں گے، روزے دار کے سامنے بیٹھ کے کھائیں گے۔ میرا نیکسٹ یہی سوال تھا جس پہ آپ میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جیسے اس کے لیے بہتر یہ ہے گا بھئی آپ کا روزہ نہیں ہے نا مگر سامنے والے کا تو ہے، حرمت ٹھیک ہے آپ روزہ نہ رکھو لیکن روزے کی حرمت کو بھی پامال نہیں کرو۔ ایسا ہی ہے، اکثر لوگوں کو صاحب بہانہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، روزہ رکھتے نہیں ہیں، ایک تو ہے بیمار، ایک ہے مسافر، تو اب لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ آدمی بیمار بھی نہیں ہے، مجبور بھی نہیں ہے، کوئی عذر شرعی بھی نہیں ہے، مثلا ڈاکٹر کہتا ہے صاحب آپ یہ دوائی آپ نے کھانی ہے ورنہ آپ کی صحت کے اوپر اثر پڑے گا۔ بہت سے ایسے قسم کے امراض ہیں جس میں ڈاکٹر جو ہے تشخیص کرتا ہے آپ کے لیے کہ صاحب آپ کو یہ انجیکشن لگانا پڑے گا یا آپ کو یہ میڈیسن کھانی پڑے گی ایسا ہی ہے، ہر 2 گھنٹے کے بعد، ہوتے جیسے بلڈ پریشر کے افراد ہیں یا شوگر کے ہیں، تو اس صورت میں جو ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن یہاں پر تو آدمی ہٹا کھٹا ہے، اکثر میں مسجدوں میں بھی دیکھتا ہوں لوگ کرسی لگا کے نماز پڑھتے ہیں، بولا بھائی کیا مسئلہ ہے، جی مجھے بیک پین ہے، پورے دن پھدکتے پھر رہے ہو کچھ نہیں ہے، مسجد میں آتے ہو تو میں بیک پین ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ماہ رمضان آئے گا، سب گرمی بہت ہے، ارے بھائی ان گرمی کا ان تمام چیزوں کا مد نظر رکھو گے تبھی تو تم متقی کہلاؤ گے، سبحان اللہ، تبھی تو خدا کی رحمت تم پہ برسے گی۔ تو میرا مقصد کہنے کا یہ گا ایک آدمی نہیں رکھتا اس کا اپنا فعل ہے، دیکھیں اسلام جبر پہ تو نہیں آیا، ڈنڈے کے زور پہ تو نہیں آیا، ایسا ہی آپ زبردستی کسی کو مسلمان بنائیں، زبردستی کسی کو روزہ دار بنائیں، نہیں ہو سکتا۔ ایسا ہی ہے، آپ کو حسن سلوک سے، ظاہر سی بات ہے کوئی بھی عالم تبلیغ کرے گا یا کوئی احکام شرعی پہنچائے گا تو ڈنڈے کے زور پہ تو نہیں پہنچائے گا، بصیرت سے پہنچائے گا، سلجھی ہوئی گفتگو کر کے پہنچائے گا۔ جیسے ہم روایتوں میں پڑھتے ہیں کہ اگرچہ موضوع سے ہٹ کر بہت سی باتیں ہو جاتی ہیں لیکن چونکہ مفید باتیں ہیں سوسائٹی کے لیے ہیں۔ بے شک، مثلا سرکار کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ میں جو ہے جس معاشرے میں رہتا ہوں وہاں پر اکثر لوگ مسلمان نہیں ہیں،
لیکن جو مسلمان ہیں ان کا رویہ ان سے ہٹ کر ہے. تو آپ نے فرمایا دیکھو اگر تم کلمہ پڑھتے ہو اس بات کی تمہیں شہادت دیتا ہوں تو اس کا اجر تمہیں خدا آخرت میں دے گا. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کلمہ پڑھے تھے اگرچہ غیر مسلم تھے, جب آیا تھا اسلام غربت میں آیا تھا صاحب, آہستہ آہستہ اسلام ڈیولپ ہوتا چلا گیا, غزوات فتح ہوتے چلے گئیں, آج ماشاءاللہ یہ تو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. ایسا ہی میں مزید اس پہ بات کروں گا علامہ صاحب آپ سے. بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے, ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.